جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت سازی کے حوالے سے کیا خد و خال ہوں گے، وسیع البنیادی سے کیا مراد ہے، اور آج جو مذاکرات ہوئے ہیں طالبان قیادت کے باقی گروپوں کے ساتھ، آنے والے وقت کے اندر یہ جو سامنے حکومت اور یہ سب کس وقت آ جائے گی، اور یہ جو ایک جو طالبان کا ایک نعرہ تھا امارات اسلامی افغانستان، امارت قائم کرنا، اور جس کے سربراہ جو ہیں مولانا ہبت اللہ ہوں گے، امیر المومنین کے لحاظ سے پہلے ملا عمر امیر المومنین تھے، تو ایک یہ تو ایران سے ملتا جلتا سیٹ اپ نہیں ہو سامنے لا رہے کہ شورا کونسل اور اس کے بعد نیچے پارلیمنٹ بھی چلے اور حکومت بھی چلے؟ ان کا پہلے بھی سیٹ اپ یہی تھا۔ دیکھیں ایران سے ملتا جلتا ہے۔ اسلام کا ایک بیسک اصول ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہاری دونوں کے درمیان کو مسئلہ ہو جائے تو اللہ کے اور رسول ہی، اور رسول اللہ رسول کے رجوع کر لیں۔ سچویشن اب خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ جو تھوڑی بہت آج پرچم پہ ننگرہار اور کنڑ میں واقعات ہوئے ہیں، پر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ پرچم نہ لگائیں، افغانستان کا پرچم رہنے دیں۔ روس میں روس آتا ہے کلہاڑے والا اور وہ پرچم بنتا ہے، اچھا، پرانا پرچم ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں، اپنا پرچم لے کے آئیں گے۔ 75 سال تک روس کا وہ پرچم رہتا ہے، روس چلا جاتا ہے، سوویت یونین ختم ہو جاتا ہے، کلاڑے والا پرچم ختم ہو جاتا ہے، دوسرا پرچم آتا ہے، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ ایران میں انقلاب آتا ہے، وہ شیر نے تلوار پکڑی ہوئی جو ایران کا پرانا سارس اعظم کا پرچم ختم کرتے ہیں، بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ ٹھیک، چین میں انقلاب آتا ہے، مودتونگ اپنا پرچم لے کے آتا ہے 6 ستاروں والا، اس وقت کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی چیختا نہیں کہ یہ کیسے آ گیا۔ پوری کی پوری تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان کی ساری ریاستوں کے پرچم آتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں چیختا۔ چیخ تمہیں طالبان سے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پرچم بنیادی طور پر اس کی سمبل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو پرچم تھے، اور میں آپ کو حدیث پڑھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حیران کن حدیث۔ آپ سوچیں، ہم نے پرچم کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں۔ ایک آپ کا تھا، ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رایا سیاہ اور لباس سفید تھے، دونوں پر کلمہ لکھا ہوتا تھا، صرف اسی جھنڈے کی تعظیم عبادت ہے، صرف اسی کے لیے مرنا شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے علاوہ تمام جھنڈوں کو رسول اللہ نے اندھے جھنڈے قرار دیا، اور فرمایا اندھے جھنڈے کے سائے تلے لڑنے کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، آپ نے کلمہ لکھ دیا، ختم۔ پاکستان میں تو اسلامی شریعت نہیں ہے، آپ جیسا مرضی جھنڈا لگ لو۔ ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے، ابھی تو اس بات کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ وہ جھنڈا لگائیں جائے، اگر نہیں لگایا جائے گا، یہ تو پہلے سے اگر کوئی شرارت کسی نے کی ہے، اس کے پیچھے کون؟ پہلی بات، اس کے پیچھے شرارت ہے نا، چھوٹی موٹی شرارت نہیں، کون لوگ ہیں کہ جو ابھی پورے کنٹرول کے بعد بھی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ ننگرہار تو پورا کنٹرول ہے، نہیں، ننگرہار وقت کا یہ وہ علاقہ تھے کہ جس کے اندر امریکن داعش کو وہاں بٹھا کے گئی ہوئی تھی، جس میں ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں بہت سارے۔ اچھا، ہاں، جس میں ہمارے اسماعیل خان تھا نا وہاں پہ؟ نہیں، اسماعیل خان تو ہرات میں، اور یہاں پہ کون تھا؟ جہاں اور لوگ تھے چھوٹے چھوٹے کو، یہ بہت چھوٹے صوبے ہیں۔ بڑے صوبے جو ہیں وہ ہرات ہے، بڑا صوبہ جو ہے وہ مطلب اوپر جا کے آپ کو مزار شریف والا علاقہ نظر آئے گا۔ بڑا صوبہ آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہیلمند ہے، یہ جو ایرانین بارڈر کے ساتھ آتا ہے، فرا ہے اوپر جو ہے وہ بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کندھار بڑا مین صوبہ ہے، غزنی کسی حد تک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دیکھیں گے نا، اتنے صوبے سے یہاں پر لوگ بیٹھے، آپ واقعہ کچھ لیں گے نا، یعنی آپ اندازہ کریں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہمارے دنیا کے پورے پریس والوں کو کہ یعنی بلڈ لیس ٹیک اوور ہوا ہے۔ یہ دنیا میں مثال ملتی ہے، یعنی سمپل ایرانی انقلاب کو اٹھائیں، چائنیز انقلاب کو اٹھائیں، رشین انقلاب کو اٹھائیں، اکیلے یوکرین میں 50,000 بندے ایک شہر میں مارے گئے تھے، اور کیسے مارے گئے تھے؟ 50,000 کو نکالا تھا، دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے مار دیا گیا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں بولتا انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا نا کہ یہ اس وقت دلوں کے اندر ایک کوڑ ہے طالبان کے بارے میں۔ بولو کوئی، یار بتاؤ تو صحیح، کوئی تو غلطی نکالو ان کی۔ کابل شہر آج مکمل طور پہ پرسکون ہے۔ کل کہتے ایئرپورٹ پہ بھگدڑ مچی ہے، اس وجہ سے کوئی کنٹرول ان کا نہیں ہے، امریکنز کا ہے۔ سب سے بڑے کل امریکن صحافی ایک دو کہہ رہے دیکھیں جی آج نہ صفائی کرنے والے نہ آ گئے، صرف صفائی کرنے والے آئے ہیں۔ وہ بھائی صفائی کرنے والے کسی اطمینان میں باہر نکلتا ہے تم، اچھا اب ٹریفک، اب جی ٹریفک والے نہ آ گئے سر، اور بھائی ٹریفک والے کسی اطمینان میں کوئی ان کو، یعنی جس ملک کے اندر یہ پاکستان کا وہ سال، یعنی ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ کے پارک کے اندر
400 بندہ کھڑا ہو کے ایک بچی کے ساتھ وہ کرے, ہم اس شو پہ بات کریں گے, وہ تانے دیں ان لوگوں کو کہ جہاں ٹیک اوور ہو جائے. کوئی مجھے ملک بتائیں کہ شہر پہ اینیمی فورسز کا قبضہ ہوا ہو اور شہر میں کوئی بندہ بھاگا نہ ہو. اینیمی فورسز, ان کو اینیمی کہتے ہیں طالبان. یہ لوگ, ان لوگوں نے جو خوفناک بنایا, آج اب اپنے ٹویٹر سے اٹھا لیں, ہمارے لوگ پورے ٹرینڈز ہی یہ ہیں کہ گریٹر اقبال پارک والے واقعوں پر ڈسکشن. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں اوورآل. اچھا اب آتے ہیں اس کی حکمت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکمت چار ہوں یا عبداللہ ہوں یا اپنا حامد کرزئی ہوں. دیکھیں ایک بات بڑی طے ہے کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی افغانستان کا نام اسلامی امارت افغانستان ہی تھا, اسلام, اور وہاں پر بھی شریعت کا قانون نافذ تھا. سپریم کورٹ میں انہوں نے, اگرچہ کہ انہوں نے اس کو مائلڈ کیا ہوا تھا جتنا امریکہ چاہتا تھا ویسا, اس کے باوجود بھی افغان قوم میں بھی عبداللہ ہو یا حامد کرزئی ہو یا گلبدین حکمت یار ہو, اسلامی شریعت سے باہر نہیں نکل پاتے. اور طالبان کا بھی بیسیکلی یہی مطالبہ یہی تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس بات سے امریکہ چاہتا تھا وہ کرو, وہ چاہتا تھا کہ اشرف غنی زیادہ سے زیادہ علاقہ لے لے اور طالبان کو تھوڑا سا 10-15% شیئر تقسیم میں افغانستان کو یہ نہیں شیئر مل جائے ان کو تھوڑا سا, کہ تم اتنے ہی ہو نا, 60-70 ہزار لوگ ہو, 2 وزارتیں لے لو. اب ہوا یہ کہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب وہ طالبان کہتے ہیں تم اتنے ہی ہو نا تو اتنی وزارتیں لے لو. اب اس پہ اس وقت نیگوسیشن ہو رہی ہیں صبح سے, اور وہ جو لوگوں سے میرا نہیں, خد و خال کیا سامنے آئیں گے. امارات کے اندر میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مولانا ہبت اللہ اوپر ہوں گے جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں. آیت اللہ خامنئی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بھی رکھا ہے, ہاں صدر بھی رکھا ہے, یہاں پہ بھی یہ سسٹم نہیں. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر بڑی سخت قسم کی ہیرارکی ہے. طالبان کے ایسی سخت ہیرارکی نہیں ہے. ان کا ہیرارکی بڑی پرانی چلی آ رہی ہے نا. ان کا ایک بندہ ہوتا ہے, حجت اللہ ہوتا ہے, آیت اللہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, وہ کیٹیگریز حساب سے چلتے ہیں. قم میں ان کا موجود تھا, اسی لیے وہ جو ہے ان کے ساتھ جو کمیونسٹوں نے ٹیک کیا تھا نا, تو کمیونسٹ کہتے تھے یہ جو لوگ ہیں نا اپنا یہ والے علماء جو ہیں, یہ اس لیے ہم سے بازی لے گئے کیونکہ یہ آرگنائز بہت تھے. انہوں نے آرگنائزیشن رکھی بھی تھی باقاعدہ, جیسے پوپ کا ہوتا ہے نا ویسے اس طریقے سے ان کا چلتا چلا آ رہا ہے. تو وہ آج وہ ٹیک وہ وہاں پر افغان صدر کے پاس ایک آنے کا اختیار نہیں ہوتا. ایرانی صدر کے پاس پی این نہیں رکھ پاتا, یہ صرف چہرہ ہوتا ہے اس کا. بالکل. اچھا, یہاں پہ جیسے مولا عبدالغنی برادر کل قندھار پہنچے ہیں, آج شاید کابل بھی پہنچ رہے ہیں, تو ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ ان کو لایا جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایک عبوری سیٹ اپ بن جائے. عبوری سیٹ اپ ہے نا, عبوری میں ساری جو کونسل بنے. سمپل سی بات ہے کہ طالبان 2-3 چیزوں پہ, میری آج سے کچھ 4 مہینے پہلے جب یہ خد و خال بن رہے تھے تو ایک بہت بڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, صاحب سے میری گفتگو ہوئی, تو انہوں نے مجھے حضرت علی حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جب جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے قریب تھے, تو آپ نے ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی. یہ میں 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور واقعی ان پہ غور بھی کیا. اس کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے انہی میں سے تم لوگوں کو سلیکٹ کرو گے, اور اگر ان لوگوں میں سے تم فیصلہ نہ کرتے تو ان کی گردن اڑا دینا, بندوں کو کھڑا کر دیا تھا. ان میں حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت عبداللہ بن عمر تھے, حضرت عبداللہ بن عمر کہا تھا اس کو نہیں بنانا, اور ایک اور صاحب, پر سب دستبردار ہو گئے تھے. حضرت علی حضرت عثمان دستبردار نہیں ہوئے تھے. ٹھیک, تو عبد الرحمن بن عوف کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ جا کے لوگوں کی رائے معلوم کریں کہ کون عثمان کو اور علی میں سے کون کس کو پریفر کرتا ہے. تو وہ مدینہ میں گھومے تھے. آپ دیکھیں مدینہ میں تو جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے نا, ایکچولی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تھے. اگر اس وقت ووٹنگ ہوتی تو لوگ انہیں کو ووٹ دیتے, کیونکہ یہ اصحاب بدر میں سے تھے, یہ وہ لوگ تھے اصحاب شجرہ میں تھے, یہ کمال کے لوگ جن کو رسول اللہ اس طرح کی عزت دے گئے تھے کہ ان لوگوں کے وظیفے بھی زیادہ تھے. تو آپ نے حضرت انہوں نے آ کے, عبد الرحمن بن عوف نے آ کے کہا کہ مدینے کے لوگوں نے عثمان کو علی پر زیادہ وزن دیا ہے, جس کے اوپر پھر اگلا فکرہ بڑا مزدار آتا ہے کہ لوگ حضرت عمر کی سختی سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا اگر علی کی سختی آ گئی تو ہم تو گئے. تو وہ حضرت عثمان کی نرمی چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ووٹنگ جس کے اندر صاحب رائے لوگ موجود ہوں وہ کرائی جا سکتی ہے. اب وہ سسٹم کیسے بنتا ہے, کس طرح بندے کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے, یہ پورا جو ہے وہ عبوری کونسل میں بنیں گے. پھر سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے کہ اسلام میں بیعت ہے. نہیں, ایک تو بیعت کی آپ بات کر رہے ہیں جو پہلے, اچھا بیعت کا کلاوہ, اب جو آئین ہے افغانستان کا وہ تو کہتا ہے کہ انتخابات
اب وہ نہیں رہے گا پارلیمانی سسٹم اس پہ نہیں نہ پارلیمانی سسٹم ہوگا. نہیں تو اس سسٹم کو قبول کرے گا ویسٹ, قبول کرے گا امریکہ جو کہہ رہا ہے جی ہم ان کے ایکشنز دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا. چین میں ان کے باپ کا نظام ہے. نہیں میں تو وسیع البنیادی اور تمام لوگوں کو شامل کرنا. یہ جو کوریا میں ان کے والد صاحب کا تھا, یہ دبئی میں پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں, یہ سعودی عرب میں پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں, یہ قطر میں جمہوریت ہے, یہ بحرین میں جمہوریت ہے. کون سسٹم کو قبول؟ نہیں مجھے کوئی نہیں, سب قبول. آج تک یورپین یونین نے کہہ دیا ہمیں کوئی اور راستہ نہیں, ہم ان کی مدد کریں گے. وہ حالات ہم نے افغانوں کی مدد کرنی ہے, ہمیں طالبان کی تھوڑی کرنی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ بچے کو عیدی دینی ہے, یار تمہیں تھوڑی دے رہا ہوں, یہ تو میں بچے کو عیدی دے رہا ہوں. ٹھیک, روس نے کہہ دیا, چین نے کہا مدد جاری رکھیں گے. عثمان صاحب اقبال پاکستان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب فیصلہ کمال نہیں, پاکستان نے کہا ہم دوستوں کو دیکھیں. او بھائی تم مسلم امہ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا دوست کون ہے؟ دوست کیڑے دوست بنایا ہوتا ہمارا چین دوست ہے. ہم چین کی طرف دیکھیں کہ چین نے تو کہہ دیا مدد جاری رکھیں, آپ بھی کہہ دیں. آپ پہلے دن آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. ہم وہ لوگ ہیں جو ایرانی صدر کا پیغام آیا ہے, انہوں نے ہمارا پہلے آنا چاہیے تھا. ہم تو دوست دشمنی میں تمیز کرنا ہمارا ختم ہو گیا. ہم تو انڈیا سے بھی لگتا ہے پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ انڈیا نے آج کہہ دیا کہ ہم طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں, اور طالبان نے بھی کہہ دیا کہ اپنے پروجیکٹ مکمل کرو بھائی. صحیح ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ جس نے اسلام نافذ کرنا ہے خوشی سے کرے, خود کرے, خود ڈنڈے کھائے, خود مار کھائے, خود یہ کرے, ہماری طرف مت دیکھے. جس نے اپنی دشمنی نبھانی ہے خود لڑے, لڑنا چاہے لڑے, نہ چلنا نہ چڑھے. وہ باتیں بڑی صحیح کرتے تھے. وہ جرمن جس وقت ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھو ہماری اور فرانس کی لڑائی تھی, ہم نے بیٹھ کے خود طے کر لی, آپ بھی کر لو طے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر دنیا جہان کی لڑائی جو ہے وہ ہم نے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, اور ہم سمجھیں کہ افغانستان ہمارے مطابق کیوں نہیں چلتا, فلاں ہمارے مطابق, اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا, افغانستان کے جو طالبان ہوں گے, جو حکومت اس قابل ہوگی کہ جو دنیا جہاں کی پراکسیز وہاں پہ لڑی گئیں یا آگے اس پر قابو پا لیں. عثمان صاحب دیکھیں, پہلی بات کیا ہے کہ پراکسی کسی دنیا جہان کی وہاں نہیں لڑی گئی. دنیا میں پراکسی یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. افغان مسلمون طالبان نے پیدا کیے تھے, وہیں چل رہے. نہیں کہا تو یہی جاتا نا کہ یہاں سے گئے جی فلان آ گیا, آپ مجھے یورپ پریشان ہے کہ جناب پھر یہ ہو مجھے جائے گا. بتائیں کون سا افغان ہے جو جا کے حزب اللہ کے ساتھ لڑا ہے؟ کون سا افغان ہے کوئی جا کے وہاں جا کے حماس کے ساتھ لڑا ہے؟ وہ تو یہاں آئے نا, وہ یہاں ہے نا. وہ کون لے کے آیا؟ میں لے کے آیا. وہ جو لایا اس کو پتہ ہی ہے, آپ سب کو پتہ ہے. تو پھر کہتا ہے یہاں سے کوئی نہیں گیا, وہاں سے یہاں آئے ہیں. وہ جو بھاگ گئے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے مینار پاکستان پر 14 اگست کو پیش آئے افسوسناک واقعے کا, کیا محرکات تھے, کیا ایکشن ہوا, اور سخت سے سخت سزا ان لوگوں کو کب ملے گی, اس پر پڑھیں گے بریک کے بعد.